أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حضرات گرامی قدر، ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حارب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کاملہ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین
حضرت حاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی اہم عنوان جس کا تعلق فضائل صحابہ کے ساتھ تھا، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا سلسلہ جاری و ساری تھا، مگر کئی ایسے اہم واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے حوالے سے شریعت اسلامیہ کی رہنمائی کو آپ حضرات تک منتقل کرنا یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ چنانچہ میں نے قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا تھا، اور آج پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر دریائے ستلج کے اندر انتہائی تیز لہروں نے دیہاتوں کو، قصبوں کو اور بڑی تعداد میں دیہی علاقوں کو گھیر لیا ہے، اور کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر دفعہ 144 کو نافذ کر کے وہاں پر کھانا پہنچانا، ان کی ہیلپ کرنا، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ انتظامیہ اس بات کو فیل کر رہی ہے کہ دریا کے بند کے کنارے رہنے والے لوگ اگر ان کو کھانا اور دیگر سہولیات کو فراہم کیا گیا تو وہ اس علاقے کو ایویکویٹ نہیں کریں گے۔ اس ایویکویشن کے نہ ہونے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے بہت بڑے سانحے کے اور جانوں کے تلف ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ ماضی کے اندر بھی سیلاب آیا پچھلے سال، جس نے ڈیرہ غازی خان کے علاقے، راجن پور کے علاقے، خیبر پختونخوا کے علاقے، صوبہ سندھ کے اندرون تک بہت بڑی تعداد کے اندر انسانوں کے گھروں کو بھی گرا دیا، ان کو بے گھر بھی کر دیا، ان کے مویشیوں کو بھی ڈبو دیا۔ حضرات گرامی قدر، اس سے پیشتر بالا کوٹ کے علاقے میں دلدلہ آیا، اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ بڑے بڑے دردناک قسم کے واقعات اور سٹوری سننے کو ملتی رہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کے اوپر مجبور ہوئے۔ جب سے انسان اس سیارے کے اوپر آباد ہے، ہیومن ہسٹری اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ انسان مختلف طرح کی آفات، سیلاب، آتش فشاں کے دھانوں، زلزلوں کی زد میں ہے۔ اس کا تجزیہ ماہرین ارضیات اور جیولوجسٹ جو اپنے اپنے انداز میں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور تلخ حقیقت ہے کہ ان کے پس منظر جو روحانی محرکات ہیں ان کے اوپر توجہ کو مبذول نہیں کیا جاتا، نہ ان کو فوکس کیا جاتا ہے کہ آخرکار یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، آخرکار یہ مشکلات کیوں آتی ہیں، آخرکار یہ تکالیف کیوں آتی ہیں۔ بعض ائمہ نے انسانوں کی زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو یوں بیان کیا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ اور ہدف یہ ہے کہ انسان غم سے آزاد ہو جائے۔ غم معاشی ہو، معاشرتی ہو، بیٹی کی شادی کا ہو، بے اولادی کا ہو، بیماری کا ہو، ہر انسان غم کے ساتھ فائٹ کرنے کے اندر مصروف ہے۔ کئی لوگ پوری کی پوری توانائیوں کے باوجود اور صلاحیت اور وسائل کے باوجود ان غموں کا مقابلہ کرنے سے ساری زندگی قاصر رہتے ہیں، اور غم کا آ جانا اور اس کا چلے جانا یہ در حقیقت مادی وسائل کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ میں نے زندگی کے اندر بڑے بڑے طاقتور، توانا اور بڑے بڑے امیر اور صاحب ثروت لوگ ایسے دیکھے ہیں، جب ان کو اپنے قریب کیا جائے تو ان کے اندر سے غم ہی غم نکلتا ہے، غم ہی غم نکلتا ہے۔ باوجود وسائل کی فراوانی کے، باوجود اولاد نرینہ کے ہونے کے، باوجود بینک بیلنس کے ہونے کے، باوجود مکان دکان کے ہونے کے، مل و مربوں کے ہونے کے، غم سے نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ہر آئے دن، ہر 5 دن کے بعد، 7 دن کے بعد کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی بھائی ایسا ملتا ہے، کوئی نہ کوئی بیٹا، کوئی نہ کوئی چچا ایسا ملتا ہے جو اپنی دکھی داستان سناتا ہے۔ ان دکھوں کو دیکھ کر، مشاکل کو دیکھ کر، مصائب کو دیکھ کر، ابتلاؤں کو دیکھ کر، آفات کو دیکھ کر ذہن کے اندر یہ خیال ابھرتا ہے کہ نہ جانے انسان ان کے اصل محرکات کے اوپر کیوں توجہ نہیں دیتا،
نہ جانے انسان اس بات کے اوپر کیوں غور نہیں کرتا کہ ان کا اصل سبب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا مطالعہ اور سنت نبوی شریف کا مطالعہ اس حقیقت کی نقاب کشائی کرتا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والی آفات ہوں یا بیماریاں ہوں یا مشاکل ہوں، ان کے تین بڑے اسباب ہوتے ہیں، اور تینوں اسباب کا تعلق انسانوں کی مختلف حالتوں کے ساتھ ہے۔ بیماری، پریشانی، آفت کا آ جانا، یہ نیکوکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ برگزیدہ اور چنیدہ ہستیاں انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں تھیں، ان سے بہتر انسان اور ان کا ہم پلہ انسان روئے زمین کے اوپر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کی پوری لائف ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، ابتلاؤں میں ڈوبی ہوئی، مشاکل میں ڈوبی ہوئی، دکھوں اور غموں کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں، کہیں پتھر ہیں، کہیں کانٹے ہیں، کہیں اذیتیں ہیں، کہیں معاندانہ جذبات ہیں، کہیں ہجرتیں ہیں، کہیں شیب ابی طالب کی گھاٹی ہے، کہیں پہ تنہائیاں ہیں، کہیں پہ فراق ہے، کہیں پر اولاد کی جدائیاں ہیں، کہیں پر سیدہ حدیث الکبریٰ کی جدائی ہے، کہیں سفر ہجرت ہے، کہیں بدر کا مارکا، کہیں احد کا مارکا، کہیں ہیبر کا مارکا، کہیں خندق کا مارکا، کہیں فتح مکہ کی جنگیں، کہیں جادو کے وار، کہیں قاتلانہ حملے، حضرات گرامی قدر کہیں پہ زہر کو دینے کی سازشیں، کہیں پر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوششیں۔ حضرات گرامی قدر یہاں تک کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی زندگی کے اندر کوئی خوشی جو ہے وہ اپنی جگہ پر زندگی کے اندر خوشیاں نہیں ہیں، اگر خوشی اگر ملے گی تو آخرت کی خوشی ملے گی۔ چھوٹا تھا بچہ، بڑھاپے کا عالم، 18 مہینے کی عمر کے اندر وہ بھی فوت ہو گیا۔ الفاظ کہے تو کیا کہے، انا بھی فراقی کا یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے، لیکن کیا کریں، رضینا بھی قضاء اللہ، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں۔ حضرات گرامی قدر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشاکل اور مصائب ہیں یہ نیکوکاروں کے لیے آزمائش ہیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں اعلان فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف سے، والجوع اور کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کے نقصانات سے، والانفس اور جانوں کے نقصانات سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں اور کھیتیوں کے نقصانات سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ان کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے پر راضی ہو کر، کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہماری زندگی میں کوئی مشکل ایسی نہیں آئی جو ہماری تقدیر سے باہر تھی، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے پروردگار عالم کی کتابت کی وجہ سے ملا ہے۔ تکالیف کے آ جانے کے بعد اور مشکلات کے مل جانے کے بعد جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہیں، ان کے لبوں سے ایک ہی الفاظ نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ جو کچھ تھا تیرا ہی دیا ہوا تھا، تیری طرف پلٹ گیا، تیری ہی عطا تھی، تو نے ہی لے لی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی عنایات بھی ہوں گی اور اس کی رحمتوں کی برکھا بھی برستی رہے گی۔ اولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سیدھے راستے پر چلا دیا۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مومن و مسلمان ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ یقیناً
جس طرح پہلوں کو آزماتا رہا تمہیں بھی آزمائے گا. اللہ اس آزمائش کے ذریعے اس بات کو جھانچ لے گا ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے، ایمان کے دعوے میں جھوٹا کون. حضرات گرامی قدر، ایک چھوٹی سی مثال ہے جو بات کو سمجھنے میں آسانی کو پیدا کرتی ہے. جو بھٹی ہوتی ہے اس کے اندر اینٹوں کو پکایا جاتا ہے. جو اینٹ اس بھٹی کے اندر سے صاف ستھری ہو کے نکل جاتی ہے وہ دیوار میں چن جاتی ہے، وہ بلڈنگ کی اساس بن جاتی ہے، وہ بلڈنگ کی زیب و زینت بن جاتی ہے، وہ بلڈنگ کی حسنمائی کا سبب بن جاتی ہے. اور جو اس بھٹی کی آنچ کے اوپر بکھر جاتی ہے، اس بھٹی کی آنچ کے اوپر جو ہے وہ بھر جاتی ہے، وہ اینٹ جو ہوتی ہے اپنی افادیت کو کھو دیتی ہے، اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے. وہ اینٹ جو ہوتی ہے اپنی جو ہوتی ہے امپورٹنس کو جو ہے اس کو کھو دیا جاتا ہے. وہ اینٹ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو چنائی میں لگایا جائے، وہ اینٹ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو بلڈنگ کی زیب و زیبائش کے اوپر لگایا جائے. وہ مومن و مسلمان جو ابتلاؤں کے مقابلے میں ثابت قدم ہوتا ہے وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے. وہ مومن و مسلمان جو مصائب کے اوپر العزمی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے. وہ مومن و مسلمان جو جھٹکوں اور زلزلوں کے اوپر اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ کو اس کے اوپر فضل ہوتا ہے اور جنت کے اس کے لیے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور حضرات گرامی قدر، جو آزمائش کے آ جانے کے بعد مایوسیوں کا اظہار کرتا ہے، شکوے شکایات کا اظہار کرتا ہے، حضرات گرامی قدر جو اللہ کی ایک کنارے پہ پوجا کرتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کئی لوگ ہیں جو میری کنارے پہ عبادت کرتے ہیں، جب حیریت سے ہیں تو مطمئن ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو اپنے چہرے کا رخ پھیر لیتے ہیں. حضرات گرامی قدر، حسرت دنیا والآخرہ، یہ دنیا کے اندر بھی گھاٹا پانے والے ہیں، آخرت کا گھاٹا بھی انہی کا مقدر ہے. ذالک هو الخسران المبین، حقیقی گھاٹے کے حقدار یہی لوگ ہیں. حضرات گرامی قدر، جس طرح تکالیف جو ہوتی ہیں نیکوکاروں کو آزمانے کے لیے آتی ہیں اور استقامت اور صبر کا تقاضا کرنے کے لیے آتی ہیں، اسی طرح تکالیف گناہگاروں کو، گناہگار اور باغی میں ایک فرق ہے. باغی بھی گناہگار ہوتا ہے لیکن ہر گناہگار باغی نہیں ہوتا. وہ گناہگار جو اپنے گناہ پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے لیکن فاسق و فاجر ہوتا ہے، گناہ بھی کرتا رہتا ہے لیکن اللہ کے عقاب سے اور اس کے عتاب سے بھی ڈرتا رہتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ آزمائی، یہ جو تکالیف آتی ہیں، یہ جو مشکلات آتی ہیں، در حقیقت اس کے لیے ایک وارننگ بن کے آتی ہے، اس کے لیے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں. ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تم کو آتی ہیں در حقیقت تمہارے اپنے نامہ یا مال کی وجہ سے آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب خشکیوں اور تریوں کے اندر انسان اجتماعی گناہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ فسادوں کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ فساد کبھی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، یہ فساد کبھی زلزلے کی شکل میں آتا ہے، یہ فساد کبھی آتش فشاں کے دھانے کی شکل میں آتا ہے، یہ فساد جو ہے کبھی بیماریوں اور پریشانیوں کی شکل میں آتا ہے. حضرات، اس سے نجات کا کیا ذریعہ ہے؟ ہم سب گناہگار ہیں، آزمائش کی سطح سے نیچے ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ بغاوت کی سطح سے اونچے ہیں. گناہگار ہیں لیکن باغی نہیں ہیں، گناہگار ہیں لیکن اللہ کے منکر نہیں ہیں، گناہگار ہیں لیکن اپنے رب سے جو ہے اپنے رب کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہ تکالیف ہماری زندگیوں کے اندر ہمارے گناہوں کی پاداش میں آتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اللہ کون سے گناہوں کو کہا؟ تم شرک کو لے کے آؤ، قتل کو لے کے آؤ، زنا کو لے کے آؤ. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا. جب گناہ معاف ہوں گے، جب معافی کو طلب کیا جائے گا، جب استغفار کو کیا جائے گا، جب مغفرت کو کیا جائے گا،
نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کا اعلان سن لیجئے۔ سیدنا نوح کے الفاظ اللہ نے سورہ نوح میں کلام اللہ کا حصہ بنا دیے۔ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، بخشنے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے پہ فراواں بارشوں کا نزول کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مالوں کو بھی بڑھا دے گا، وہ تمہارے اولاد نرینہ کو بھی بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا، تمہارے لیے دریاؤں کو بھی رواں فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پچھلے جمعے بھی ایک قریہ کا ذکر کیا تھا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ ایک بستی جس کے پاس امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اللہ کا عطا کردہ رزق بھی تھا، جب انہوں نے ناشکری کی، جب انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے ان سے امن اطمینان کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، اللہ نے رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط کر دی۔ حضرات گرامی قدر، اس سے نکلنے کی، جب یہ ابتلائیں گناہگاروں پہ آتی ہیں تو نکلنے کی صورت کیا ہوتی ہے؟ سورہ تغابن میں اللہ نے بڑی زبردست بات کہی، کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ۔ جو بھی مصیبت آتی ہے در حقیقت اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو مومن ہوتا ہے اللہ مصیبت سے نکلنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اسے دکھا دیتے ہیں، دماغ کی سکرین کے پر اس منظر کو چلا دیتے ہیں۔ فلاں وقت تو نے کسی بیوہ کے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں وقت تو نے کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کیا تھا، فلاں وقت تو نے میلی آنکھ سے کسی غیر عورت کو دیکھا تھا، فلاں وقت تو نے اپنے ہاتھ کو حرام کاری کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ آج رونے کا وقت ہے، آج ندامت کا وقت ہے، آج التجاؤں کا وقت ہے، آج آنسوؤں کو گرانے کا وقت ہے۔ جب تو آنسوؤں کو گرا دے گا تیری تکالیف کو اللہ سکون سے بدل دے گا۔ اور تیسری بات جس کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، تیسری یہ جو تکالیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جس طرح گناہگاروں کے لیے ایک وارننگ بن کے آتی ہیں، اسی طرح مجرموں کے لیے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہے۔ جو مجرم ہوتا ہے، جو باغی ہوتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرنے کے باوجود بھی اس کے عذاب سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، یوم حساب کے بارے میں ڈاؤٹ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کی زمین کے اوپر فساد کو کرنے والا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے اوپر جب تکلیفوں کو مسلط کرتے ہیں پھر کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کے عذاب کو ٹالنے والا پھر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، قوم نوح پہ سیلاب کا عذاب آیا، قوم لوط کے پر آسمان سے پتھروں کی سنگ باری کا عذاب آیا، قوم عاد کے پر آندھیوں کا عذاب آیا، قوم سمود کے پر چنگھاڑ کا عذاب آیا، قوم مدین کے پر چیخ کا عذاب آیا، قوم فرعون کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفانوں کو مسلط کیا، مینڈکوں کو مسلط کیا، جوؤں کو مسلط کیا، ٹڈیوں کو مسلط کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ سارے کے سارے مظاہر فطرت کس کے تابع ہیں؟ یہ مظاہر فطرت کے پر حکومت اگر چلتی ہے تو پروردگار عالم کی چلتی ہے۔ حضرات، ایک دفعہ کی بات ہے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، میں نے کیا دیکھا کہ بڑے بڑے لوہے کے فولادی پول وہ بالکل اپنے کناروں سے بینڈ ہو کے زمین کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ رات کو آنے والی آندھی نے ان پولز کو زمین کے اوپر گرا کے رکھ دیا تھا، تو میرے ذہن میں قوم عاد کا خیال آیا، جنہوں نے بادلوں کو امڑتا دیکھ کے کہا تھا ان کے اندر ہمارے لیے بارش چھپی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا ان کے اندر بارش نہیں چھپی ہوئی تھی بلکہ اللہ کا عذاب چھپا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو کس طرح کنٹرول فرما رہے تھے، الفاظ کہے تو کیا کہے، تدمر کل شیء، تدمر کل شیء بامر ربھا، اس ہوا نے اللہ کے حکم سے ہر چیز کو پائمال کر کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو آنے والی مشکلات اور ابتلائیں ہیں، یہ مجرموں کے لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا ہیں۔ جو
ان لوگوں کے لیے باعث نصیحت نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے باعث نصیحت ہے کہ اگر اللہ تم سے پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو گرا سکتا ہے، الٹا سکتا ہے، بچھا سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، فنا کے گھاڑ اتار سکتا ہے، زمین میں دنسا سکتا ہے، اگر کہ آپ فرما سکتا ہے، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ اللہ کا تصرف ذرے ذرے پہ چل رہا ہے، اللہ کا تصرف چپے چپے پہ چل رہا ہے، اللہ بلند بالا ہے، اللہ کبریا ہے، اللہ حکم الحاکمین ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ سریع الحساب ہے، اللہ ہی شدید العقاب ہے، اللہ جو چاہتا ہے ویسے فرما دیتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت کیا ہے؟ ان اقوام کے ساتھ ہونے والے واقعات کو دیکھ کر عبرت کو حاصل کیا جائے۔ اللہ نے اسی عبرت کو دلانے کے لیے سورہ حدود کا نزول فرمایا، جو ہم مسلمانوں کو اقوام سابقہ کے اوپر آنے والے عذابوں کی یاد دلاتی ہے اور ہمارے اندر اس کیفیت کو پیدا کرتی ہے۔ ہمیں اپنے پروردگار عالم کے رجوع کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ بڑے ہی جوان تھے، صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی جوان تھے، اتنے جوان تھے کہ حضرت ابو بکر جو آپ سے 2 سال چھوٹے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ معلوم ہوتے تھے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے کے عالم میں داڑھی اور سر کے کل بال ملا کے فقط 19 بال سفید ہوئے، تو حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی تلاوت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو بالوں میں سفیدی تھی، یہ سورہ ہود کی تلاوت کا اثر تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ آئے دن آنے والے عذاب نیکوکاروں کے لیے صبر کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور گناہگاروں کے لیے اعمال صالحہ اور استغفار و توبہ کا پیغام لے کے آتے ہیں، اور مجرموں کے لیے اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے آتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کا ہمیں راستے کے اوپر چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، قدرتی آفات جب سے انسان اس زمین کے اوپر موجود ہے، اس کو ان کا سامنا ہے۔ یہ آنے والی آفات ہوں یا انفرادی اجتماعی پرابلمز ہوں، پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، انگزائٹی ہو یا مشکلات ہوں، یہ ساری کی ساری در حقیقت 3 وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہیں۔ یہ نیکوکاروں کو آزمانے کے لیے اور گناہ گاروں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور مجرموں کے پر اللہ کے عذاب کا کوڑا بن کے آتی ہیں۔ ان آزمائش و تکالیف سے نکلنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کو مسلسل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اعمال صالحہ کے صحیح مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے، مسلسل عبادت میں، مسلسل اللہ کی بندگی کے درجات اور مدارج کو طے کرتا جاتا ہے، پھر پتہ کیسے جاتی ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نیک اعمال کرتا ہی رہتا ہے فلنحینہ حیاۃ طیبۃ، اللہ اس کو پھر حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ حیات طیبہ کس کیفیت کا نام ہے؟ اطمینان کا نام ہے، امن کا نام ہے، سکون کا نام ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی معیشت کا نام ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی طاقت کا نام ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی عافیت کا نام ہے، اور دکھی انسانیت کے کام آنے والے دل و دماغ اور مضبوط اعصاب کا نام ہے۔ حضرات گرامی کی یہ حیات طیبہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ حیات طیبہ اگر حاصل ہوگی تو اللہ کی بندگی اور اس سے رجوع کرنے سے حاصل ہوگی، وگرنہ یہ زندگی بھی بے سکونی سے گزرتی رہے گی، اور آخرت کا عذاب تو اس زمین سے بھی سخت ہے۔ اور اگر یہ زمین کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو سنوار لیا تو اس دنیا کی زندگی میں ملنے والی حیات طیبہ اور امن تو چھوٹا ہے، اور آخرت کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے مقابلے بہت ہی بڑی ہے۔ آخرت کا عذاب بھی عذاب اکبر ہے، اور آخرت کی نعمتیں بھی نعمت کبریٰ ہے۔ چنانچہ ہمیں آخرت کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے زمین کے اوپر ابھی سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی زندگانی پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی 60 سال کی زندگی آخرت کی لافانی زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگوں کی نگاہ تو دنیا کی حسینہ پہ ہوتی ہے،
حالانکہ دنیا کی حسین سے حسین عورت جنت کی دلکشی اور جنت کی حور کی دل ربائی اور زیبائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر لوگوں کی نگاہ دنیا کے خدام پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے خدام ایمان کی خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور دنیا کے لوگوں کی نگاہ دنیا کی پی آر پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی پی آر عرش والے کی دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ہمیں اس زندگی کے اندر آخرت کی زندگی کے لیے ابھی سے کوشاں ہو جانا چاہیے۔ حضرات گرامی کے اندر میں نے گزشتہ سال بھی الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن و سنہ موومنٹ اور مرکز قرآن و سنہ کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ کئی کروڑ روپے کی امدادی کارروائیوں میں آپ حضرات کی مشارکت کے ساتھ حصہ لیا۔ الحمدللہ اب بھی کئی دن سے دریائے ستلج کے اندر متاثر ہونے والے علاقوں کے اندر جو ہے یہ سارے کے سارے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ چنانچہ وہ دوست جو سیلاب زدگان تک اپنی معاونت کو پہنچانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کی ایمانت و مینو ان جو ہیں وہاں تک پہنچ جائیں گی۔ جو لوگ خود ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ بھی ساتھ جا سکتے ہیں تاکہ اپنی آنکھوں سے ان مقامات کے پر ہونے والی امدادی کارروائیوں کا خود اپنی آنکھوں سے جائزہ لے سکیں۔ حضرات گرامی قدر ہم تمام لوگوں کو دکھی انسانیت کے لیے کام کے لیے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے بے روزگاری بدامنی مہنگائی نے عام انسان کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اس مہنگائی سے اور اس بڑھتی ہوئی جو معیشت کا بوجھ ہے اس سے کیسے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ حضرات گرامی کے انفرادی طور کے اوپر اپنی معیشت کے پہیے کو بہتر بنانے کے لیے رجوع اللہ کرتے ہوئے توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور اجتماعی سطح کے اوپر اللہ کے قرآن مجید کو یہاں پہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کون کون سے نظام کو نہیں آزمایا، ہم نے میاں صاحب کے نظام کو بھی دیکھا، ہم نے خان صاحب کے نظام کو بھی دیکھا، ہم نے بھٹوازم کو بھی دیکھا، لیکن امن نہیں ملا، چین نہیں ملا، سکون نہیں ملا۔ امن کہاں پر ہے، سکون کہاں پر ہے، چین کہاں پر ہے، معیشت کی بڑھوتری کہاں پر ہے، معاش کا سکون کہاں پر ہے؟ اللہ نے اس بات کو قرآن میں منشن فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل اٹل اور واضح ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ زمین کے اوپر تورات اور انجیل اور ان کے بعد کلام اللہ کو قائم کرنا شروع کر دیں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا اور نیچے سے بھی رزق دے گا۔ وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آبے نشاط انگیز ہے ساقی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم ہار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔